الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حضرات، اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک اور خالق اور رب، کائنات کو چلانے والا، بنانے والا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ پہلے شریک تھا، نہ اب ہے، نہ اس نے کبھی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان اگر فرق دیکھیں تو یہ فرق کوئی 1 2 4 10 20 100 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان اتنے فرق ہیں کہ وہ بیان میں نہیں آ سکتے، کسی عدد میں نہیں آ سکتے، کسی گنتی میں نہیں آ سکتے. اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے یہ ازلی ہے، شروع سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے یا انسان ہے، وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، کوئی نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی چیز کا محتاج نہیں. مخلوق جو ہے وہ ذرے ذرے پہ، ذرے ذرے کی مخلوق جو ہوتی ہے یہ محتاج ہوتی ہے. کبھی اس کو سانس کی احتیاج ہے، کبھی کھانے کی، کبھی پینے کی، کبھی دیکھنے کی، کبھی آنکھ کی، کان کی، ناک کی، منہ کی، دل کی، بیوی کی، بچوں کی، ہوا کی. ہر مسئلے میں جدھر دیکھیں مخلوق جو ہے یہ محتاج ہی محتاج. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ قائم بالذات ہے. قائم بالذات کا مطلب ہے کہ وہ خود قائم ہے، اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ کسی کو بھی دنیا میں، اس دنیا میں قائم رہنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے ختم کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پہ کچھ چیزیں ایسے انسان کو لگتا ہے جیسے یہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ اللہ میں بھی۔ مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے میں بھی زندہ ہوں، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن اس کو اس بات کا پتہ نہیں انسان کی زندگی عارضی ہے، اللہ کی زندگی دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہے ہمیشہ سے ہے، اور پھر انسان کا جو زندہ ہے یہ محدود ہے، کوئی 10 برس، کو 20، کو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، کو 70، کو 80، کو 100، ایسے انسان کی زندگی محدود ہے۔ پھر انسان جو ہے یہ فانی ہے۔ اس کائنات میں ایک وقت تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس وقت تھا ایک، اور کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس جگہ زمین کے اوپر کوئی انسان بنایا جانا ہے، پتہ ایک وقت آئے گا سب کچھ زمین آسمان جو ملیا میٹ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، یہ انسان ہو یا دیگر مخلوق، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ فنا پذیر ہے۔ اور پھر انسان کی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کو اپنا زندہ رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ انسان جو ہے اس میں اور اللہ میں، انسان میں فرض کرے بڑا حسن اور جمال ہے، یہ حسن جمال بھی جو ہے یہ عارضی ہے، بڑے بڑے خوبصورت چہرے، ذرا عمر بڑھتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بزرگ وہی آدمی ہے، یہ خالہ جی، یہ تائی جی، یہ ماسی، یہ نانی وہ ہے جوانی میں جو، یہ حسن جمال بھی انسان کا عارضی ہے، اور یہ محدود وقت تک کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بھی فنا ہو جانے والا ہے، اور اس حسن جمال کو عطا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا حسن اور جمال جو ہے یہ دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن، ان اللہ جمیل، اللہ کا جو جمال ہے یہ تو دائمی ہے۔ مخلوق اور انسان، فرض کرے کوئی انسان جو ہے اس میں بڑی طاقت ہے، کہتا ہے جی مجھ میں بڑی، یہ طاقت بھی انسان کی ایسے ہے، یہ عارضی طاقت ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو دنیا میں دیکھا گیا، بڑے رسم زمان پہلوانوں کو ایک وقت آتا ہے اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکتے، یہ ان کی طاقت بھی عارضی ہے۔ پھر طاقت دینے والا اللہ ہے، ایک خاص وقت تک ان کی طاقت ہوتی ہے، عطا کرنے والا۔ مخلوق اور خالق میں اتنے فرق ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ کئی دفعہ کہتے ہیں لوگ فلانا بڑا عالم ہے، یہاں تک کہ نبی پیغمبر بھی اگر کو کہتے ہیں کو بڑا عالم ہے، اللہ کی قسم نبی اور پیغمبر کا علم بھی ہوتا ہے، یہ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کی ذات کو کوئی علم عطا کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ اور پھر یہ عارضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے سمجھدار انسان، ان کے علم کا یہ حال ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے ان کے اوپر ذرا بزرگ ہوتے ہیں، بھولنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کے نام بھی بھول جاتا ہے، اور کئی دفعہ کہتا ہے اوے انہوں بلاؤ، اوے کی نائے ادا، اپنے بیٹوں کے نام بھول جاتا ہے، یہ اس کے حال ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، اللہ کی ذات جو ہے ہمیشہ سے قائم اور دائم، اور اس کا علم لا محدود اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ بہرحال انسان و مخلوق جو ہے اس کے اور خالق کے درمیان بے شمار فرق ہیں، اور بعض اوقات انسان کو چند چیزیں نظر آتی ہیں کہ میں اور وہ، اور انسان کی چیزیں عارضی اور فانی ہوتی ہیں، عطائی ہوتی ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے صفات میں سے ہنسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہنسنا اور مخلوق کے ہنسنے میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق اگر ہنستی ہے تو ہنسی، مذاق، گل گباڑا کیا، منہ کھول لیا، آواز کی، شور کیا، اور بس اس کے بعد ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مسکرانا اور ہنسنا ہے یہ اس کی ذات کے لائق ہے، اس شہنشاہ کائنات کی ذات کے عظمت اور کبریائی کے لائق ہے کہ اس کا مسکرانا کیسا مسکرانا۔ ہمیں حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے اللہ پاک مسکراتا ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے
علم اور عقل میں آ نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا کیسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر مخلوق اور خالق میں جو یہ مسکرانے میں بھی یہ ہے کہ انسان اگر مسکراتا ہے، بعض اوقات مسکرانے کی وجہ میں بڑا فرق ہے۔ انسان اگر مسکراتا ہے، کئی دفعہ کسی نے لطیفہ سنایا مسکرایا، کئی دفعہ کسی نے ایسی بات کی اس میں مسکرایا، اس نے بھانڈ میراثی کی بات سن لی اس کے اوپر مسکرا گیا۔ کئی دفعہ انسان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان ہوتا ہے، یہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کے مسکرانے کی وجوہات اور ہیں۔ اللہ شہنشاہ جب مسکراتا ہے اس کے پیچھے عظیم قسم کی کوئی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ جب اللہ مسکراتا ہے انسانوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکرانا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مسکرانا اور مخلوق کے مسکرانے کے نتیجے میں بڑا فرق ہے۔ نتیجے میں کیا فرق ہے؟ انسان بڑی بات ہے ہنسے گا، کھیلے گا، مسکرائے گا، ختم، یا بڑی بات ہے کسی دوسرے کو ہنسا لے گا، یا اس سے بھی کوئی بڑی بات ہوگی تو وہ ہنسا کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر لے گا، کوئی انعام مل جائے گا، بس۔ اللہ شہنشاہ کائنات کا مسکرانا، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ ہنس کھیل کے چلو ختم، کھیل ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ کائنات کا مسکرانا نرالا قسم کا مسکرانا ہے، اور یہ انوکھا ہے، یہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی اذا ضحک اللہ الی عبد، اللہ کسی بندے کو دیکھ کے جب مسکراتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شہنشاہ کائنات جب کسی بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، آپ نے فرمایا فلا حساب علیہ، اللہ کسی کو دیکھ کے مسکرا لے نا، کسی بندے کی نیک اس کی حرکت کے اوپر، نیک عمل کے اوپر دیکھ کے اللہ مسکرا لے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جاؤ بندہ قیامت کے دن تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بندے کے مسکرانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اور خالق اور مخلوق میں فرق ہی بڑا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، اللہ جب کسی بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے نا، اس کی نیک کام کے دیکھ کے قَالَ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو کہتا ہے چلو جنت چل چل چل۔ یہ اللہ کا مسکرانا جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اور دعا کرو لوگو اللہ ہمارے بھی کسی عمل کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے۔ اور اس مسکرانے کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن نا حساب ہے اور اس کو جنت میں داخلہ فری مل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جوان ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، بیوی اس کی جوان ہے، خوبصورت ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ یہ سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بیوی بھی پاس ہے، تمام اس کے پاس طاقت والا بھی ہے، جذبات والا بھی ہے، لیکن کیا ہے رات کے پچھلے پیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے وہ اس کی جوان بیوی ہے، یہ طاقت مند ہے، خوبصورت اس کی بیوی ہے، جذبات بھی ہیں ہر کسی، اور کیا ہو گیا ہے ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، یہ میرا بندے کیوں اٹھ گیا ہے سارے کو چھوڑ کے، اپنے لیب چھوٹ پرے کر کے، چادریں پرے کر کے، بسترا پرا کر کے میرے سامنے وضو کر کے کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ ساری دنیا کی جو رعنائیاں اور خوبصورتیاں چھوڑ کے جو تیرے سامنے کھڑا ہو گیا نا وضو کر کے، یا اللہ یہ بندہ پتہ کیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تو اس کو معاف کر دے اس کے گناہ، اس کی غلطیاں، اور تیری جنت اسے مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے جہنم کے اندر نہ ڈالنا۔
یہ دو کام چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اس بندے کے بارے میں، آتیتہ ما رجا، فرشتوں اور گواہ رہنا، یہ میرے لیے دنیا کی خوبصورتیاں، رعنائیاں اور زینت اور دنیا کی چیزیں چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، گواہ رہنا یہ جو کچھ چاہتا ہے نا جنت، میں اس کو وہ جنت دے دوں گا۔ وَأَمَّنْتُهُ، اور میں اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ، اور جس جہنم سے یہ ڈرتا ہے نا، گواہ رہنا میں نے اس کو جہنم سے معافی دے دی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا وہ لوگ کون سے، کون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا وہ میرے بندے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے اٹھتے ہیں، ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ بچا کے رکھنا، اور ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ میرے سامنے کھڑے ہونے والے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس کائنات میں کسی آنکھ نے وہ نعمتیں اور وہ فضل اور کرم اللہ کا دیکھا نہیں جو اللہ نے ان قسم کے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جنت میں جمع کر کے رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، انہوں نے جو عمل کیا ہے یہ عمل ہی اس قسم کا ہے، اور ساری دنیا کی رنگینیاں، خوبصورتیاں اور تمام دنیا کے لطف و ہر چیز کو چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا ان کا عمل اس قسم کا ہے کہ ان کی جزا ایسی دی جائے، ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا۔ فرمایا ان لوگوں کو جو صبح کے وقت جو پچھلے پیر رات کو اٹھتے ہیں، ثلاثۃ یحبهم اللہ یضحک الیہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو دیکھ کے ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے اللہ۔ ایک اور حدیث کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی ایک تہجد گزار کے بارے میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمانوں کے قافلے میں مسلمان کسی جگہ جا رہے تھے، یہاں تک کہ قافلہ چلتا چلتا دن گزر گیا، رات ہو گئی، وہ سارے تھکے مندے جتنے لوگ تھے نا، رات کے وقت یہ تھے بیچارے تھکے ہوتے، ٹور کے تھک گئے، کمزوری ہو گئی، تھکاوٹ ہو گئی۔ میں سارے کے سارے جو تھے نا یہ رات کے وقت ایسے بیٹھے ہیں چلو سکون کرنے، اور ایسے تھکاوٹ کی وجہ سے اوس ہو گئے فٹافٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے، وہ تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی باوجود بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سوتوں کو چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، شہنشاہ کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے، بندے کا ذکر آتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کی جو صفیں ہوتی ہیں، یہ نماز کے لیے جو صفیں ہیں، حدیث میں یہی آتا ہے نبی علیہ السلام صفوں کو مکمل کرایا کرتے تھے، پہلے اگلی صفوں کو، پھر پچھلی صفوں کو، پھر یہاں تک کہ جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس انسان کے اوپر رحم کرے جو دوسرے انسان کی طرف صف ملانے کے لیے اس کے قریب ہوتا ہے تاکہ صف مل جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کے دلوں میں محبت اور پیدا کرتا ہے، دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور جو صف سے دور رہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے قریب ہوتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے دلوں کو بھی آپس میں دور کر دیتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام سب سے پہلے یہی کہا کرتے تھے لوگو سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو جو ہے یہ سیدھا کر لو، اپنے موڈے جو ہیں یہ موڈے اور اپنے قدم جو ہیں یہ برابر کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کہ اب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اللہ سے التجائیں کریں گے. فرمایا اس نے دیکھا ایک آدمی نے کہ صف ملی نہیں، درمیان میں فرق ہے. کہتا ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو صف ملا کے کھڑے ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان جو صف ملا کے کھڑے ہوتا ہے نا، اللہ شہنشاہ کائنات اس انسان کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور دیکھو میرا بندہ صف ملا کے میرے سامنے آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، میرے سامنے رکوع میں سجدے میں جاتا ہے. اور جس آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیکھ کے مسکرا دے، نہ قیامت کے دن حساب ہوگا اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ فری ہو جائے گا اس میں. ایک اور آدمی کا بھی ذکر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مجاہد آدمی کہ جنگ جو ہے نا، جنگ کا زمانہ ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور لوگ جو آپس میں صفیں ایک دوسرے کے سامنے محاذ کے اوپر کھٹے، وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے اپنا اسلحہ جو کچھ اس کو ملتا ہے لے کے وہ صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ دشمن بڑا ڈڈ ہے، اس کو پتہ ہے دشمن بہت بڑی طاقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ نہیں گھبراتا، کہتا کوئی بات نہیں، جتنا بھی دشمن بڑا ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے. میں یہ جو مجاہد ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا یہ اس وقت خواہاں ہے، اللہ مجھے مدد دے گا انشاءاللہ، اور یا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اور شہید ہو جائیں گے، لیکن ڈرنا نہیں کفر سے. فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ بڑی دشمنی ہے، بڑا دشمن بڑا ہے، اس کے پاس اسلحہ بڑا ہے، بڑا تگڑا ہے، بڑے ہتھیار ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، میزائل ہے، ایٹم بم ہے، فلاں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ کہتا ہے نہیں ڈرنا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کو بتانا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں. اس کو پتہ لگے ہماری زندگیوں کا مالک ہمارا اللہ ہے، اسی نے زندگی دی، اگر وہ زندگی واپس لینا چاہتا ہے خوشی کے ساتھ واپس کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مجاہد ہے، یہ سیسا پلائی دیوار جس طرح ہوتی ہے کھڑے ہونے والے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. میں اللہ ایسے مجاہدوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں، پھر پچھلی طرف نہیں دیکھتے، ایسی سا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زندگی کا کوئی ان کو بات یہ حقیقت ہی ان کے نزدیک کوئی نہیں کہ ہائے میری زندگی بچ جائے. ان کو اس بات کی ہے اور زندگی چلی جائے اللہ راضی ہو جائے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ ڈرنے والا مجاہد جو سمجھتا ہے کہ سامنے آرمی بہت بڑی تگڑی ہے، بڑی ہے، وہ امریکہ ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فرمایا نہیں نہ ڈرتا، اللہ کی رضا کے لیے یہ میدان جنگ میں ڈٹا رہتا ہے. فرمایا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مجاہد کو دیکھ کے بھی مسکراتا ہے. اور دیکھو میرا بندہ اس کو پتہ بھی ہے سامنے بہت بڑی آرمی ہے، لیکن یہ کہتا ہے میں نے اسلام کے جھنڈے کو اپنی زندگی میں زمین کے اوپر گرنے نہیں دینا ہے. اور اسلام میں بات ہی یہی ہے، جب تک کہ ایک مسلمان زندہ ہے اسلام کے جھنڈے کو زمین کے اوپر کبھی نہیں گرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں ایک صحابی نے وہ بڑے زخمی تھے، وہ گرے ہوئے تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیع یہ گرے ہوئے تھے اور آخری سانس کے اوپر تھے. ان کے قبیلے کا ایک آدمی وہ ان کے پاس سے گزرا، کہنے لگے میری بات سن. وہ قریب آیا، کہنے لگے یاد رکھنا
جب تک تمہاری آنکھ میں اتنی بھی طاقت ہے نا کہ تم آنکھ بند کر سکتے ہو, ہلا سکتے ہو اپنے پلکوں کو, جب تک اتنی بھی طاقت تم میں ہے, دین اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہ دینا, محمد الرسول اللہ کو چھوڑنا نہیں کبھی. یہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ پتہ بھی یہ ہے بہت بڑی آرمی ہے, اس کے بعد گھبراتا نہیں ہو. کوئی بات نہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا تو مدد آ گئی تو یہ بڑی بڑی آرمی, اور 313 نے بڑے بڑے لشکروں کو تباہ برباد کیا اس دنیا میں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی مدد آ گئی تو یہ بڑا لشکر ایسے بھجے گا. اور یہ آپ کے سامنے امریکہ افغانستان میں آیا تھا, کس طریقے سے دم دبا کے لومڑی کی طرح بزدلوں کی طرح بھاگا کہ نہیں وہاں. جی امریکہ کے پاس بڑا اسلحہ ہے, جی امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے, فلاں ہے. اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے, اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ فرض کرو اللہ کی مدد اگر نہیں آتی کسی وقت, اللہ کی آزمائش آ جاتی ہے, اگر زندگی بھی چلی جائے گی تو کیا ہوگا. یہ زندگیاں نا, جو زندگیاں, یہ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو او یار بچہ ہے نو آرمی چ نہیں کلنا, کی پتہ ہے شہید ہو جائے, کلا بچہ ہے یا 2 بچے نے صرف, تے میرا تے ہو رہا ہے ہی کو نہیں. صحابہ پتہ کیا کہا کرتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک انہوں کا ان کی ایک تقریر ہے, آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو, ان بچوں کو کہو کہ یہ جہاد پہ جایا کریں, ان کو کہو یہ جہاد پہ جایا کریں, اللہ کے دین کے لیے یہ لڑیں, ورنہ یاد رکھنا اگر تم ان بچوں کو بچاؤ گے نا, بچاؤ جی بچہ کرانچ, فرمایا یاد رکھنا دشمن تمہارے گھر کے اندر آ کے تمہارے سین کے اندر ان بچوں کو ذبح کرے گا. پھر اس لیے جب زندگی ایک دفعہ ہے اور موت بھی ایک ہی دفعہ ہے, تو چپ کر کے انسان اللہ کے فضل کرم سے اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے ڈٹ کے کھڑا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور مسکرانے کا مطلب یہ ہے, او مجاہدہ جا تیرے کو نہ حساب ہے, قیامت کے دن جنت میں چلا جاؤ. ایک حدیث میں ایک اور بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا یضحک اللہ الی رجلین, 2 بندے ایسے ہیں, 2 قسم کے بندے, اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون 2 بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 2 بندے یہ ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک مجاہد تھا اور کافروں کی طرف سے ایک کافر تھا. لڑتے لڑتے اس کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, شہید کے لیے تو ابھی آپ نے سنا ہے, اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اب یہ تو جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قتل کیا تھا نا کافر نے, قیامت کے دن وہ اور یہ دونوں اکٹھے جنت میں جا رہے ہوں گے. اللہ قیامت کے دن مسکرائے گا. کیوں؟ وہ کافر جو تھا نا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ نے اس کو توفیق دی, وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہ میدان جنگ میں گیا, جاہد ثم جاہد فی سبیل اللہ, وہ بھی میدان جنگ میں چلا گیا, اور اللہ کا کرنا ہوگا وہ بھی جاتے ہی شہید ہو گیا. اب یہ قاتل ہے اور وہ مقتول ہے, دونوں اکٹھے جنت میں جا رہے ہوں گے. محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے, اور یہ تو قتل ہوا ہے اور یہ تو مقتول ہے, وہ بھی اللہ کے رستے میں, دوسرا بھی مقتول ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. مطلب کیا ہے کہ دونوں کو دیکھ کے مسکرانے کا مقصد یہ ہے کہ نا حساب ہے, اور قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو گوا دیتے. حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو دیکھ کے مسکرایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مجلس کر رہے تھے کہ
عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، یہ کوئی بات تھی نبی علیہ السلام کر رہے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، یہ مسافر تھا، باہر سے آیا. یہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا ہی اس نے سلام لی، بیٹھ گیا. آ کے کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، آپ نے اپنی جو بیویاں تھیں نا، بیویاں، ان بیویوں کے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بھیجا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور جا کے جس بیوی کے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے والی ہے، کوئی ستو ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی جو ہے، جو کھانے والی چیز ہے نا وہ ان کو دے دے، اس کو بڑی بھوک لگی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی نبی علیہ السلام کی ساری بیگمات جو ہیں، اوے لوگو میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، ساری بیگمات کے گھر سے ہو کے آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، نبی کے سارے گھروں میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں. ہمارے گھروں میں فریجیں بھری ہوتی ہیں، پھر بھی روتے ہیں ہم، پھر بھی روتے ہیں ہم. اور کائنات کا امام جو ہے یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ساری ساری رات بھی ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں سوج جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کے کہنے لگا کچھ نہیں، بس گھر میں پانی ہے، بس پیالہ پانی ایک دو گھر میں تھا. اے اللہ کے رسول، کسی بیگم کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے صحابہ سے، میں کون ہے جو اس مہمان کو لے جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اس کو گھر لے جاتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں. فرمایا جاؤ لے جاؤ تم. اللہ کا کرنا ہوا، یہ مہمان کو لے کے اپنے گھر گئے، مہمان کو باہر کھڑا کیا، اندر اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کی بیویوں کے پاس کوئی چیز نہیں، تو میں اسے لے آیا ہوں. اپنی بیوی سے کہنے لگے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نا گھر میں؟ بیوی کہنے لگی ابو طلحہ، بچوں کے لیے روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بس نہ تیرے لیے ہے نہ میرے لیے. اتنی غربت میں یہ لوگ اپنے دین پہ قائم تھے، اتنی دین. کیسے یہ لوگ تھے؟ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اس کائنات میں کیسے یہ لوگ تھے. اے روٹیوں کے چند ٹکڑے بچوں کے لیے ہیں، انہوں نے کھانا ہے تو وہ بچوں نے سونا ہے، اور کوئی نہیں ہے. چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بھیجا ہے تو آپ اس کو لے آؤ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مہمان کو لے کے نا آ گیا، مہمان بیٹھ گیا. اس زمانے میں نا یہ ایک رواج تھا عربوں کا کہ مہمان کے ساتھ روٹی کھاتے تھے یا کوئی بھی کھانے والی چیز. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مہمان کو دے کے کہ چلے جائیں. مہمان نہیں کھاتا تھا، وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اپنائیت کی والی بات نہیں کہ مہمان کے آگے چیز دے کے، ہمارے پنجابی کہتے ہیں مہمان کے آگے ڈا کے ٹر جانا. مہمان کے پاس بیٹھو اور خود بھی کھاؤ تاکہ مہمان کو کوئی شک نہ ہو یہ کھانے والی چیز ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ملائی نہیں گئی، کوئی زہریلی کوئی اور. یہ حضرت ابو طلحہ بھی بیٹھ گئے اور مہمان بھی بیٹھ گیا، اور روٹی کے جو چند ٹکڑے تھے وہ بیگم لے کے آئی، کہنے لگی یہ، اور خامد کو کھڑا کر کے کان میں کہا اگر تو نے بھی روٹی کھائی میں نے بھی کھائی، کیونکہ عربوں کا اصول ہے کٹھے کھانا، تو وہ تو تھوڑے سے روٹی کے ٹکڑے ہیں تو مہمان محمد الرسول اللہ کا بھوکا رہ جائے گا. اس طرح کرتے ہیں، پتہ ہے کیا، دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تم اس طرح کرو کہ رات کا عشاء کے بعد کا ٹائم، دیا جل رہا ہے، یہ دیوے کی روشنی تھوڑی ہے، ذرا اس کی لاٹ زیادہ کر دو. تم لاٹ زیادہ کرنے کے بہانے لاٹ کو بند ہی دیوے کو کر دینا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہ وہ چلو روٹی پہلے کھا لیں، مہمان کھاتا رہے گا اندھیرے میں، اور میں بیوی اور خامد دونوں ہی نا ہم اپنے نا پچاکے مارتے رہیں گے. ہم کیسے لوگ تھے اس کائنات میں،
کیسے عظیم لوگ تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہوا بیٹھے کھانا کھانے لگے, یہ اٹھا کر دے ذرا نا, روشنی کاٹے تو ذرا, دیا بجھا دیا گیا. دونوں بیٹھے کہنے میں کھا یار تو بھی, ہم بھی کھا رہے ہیں, ہم بھی ہے نا بسم اللہ. وہ مہمان کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا, یہاں تک کہ یہ دونوں میاں بیوی جو تھے نا یہ پچاکے ہی مارتے رہے سکے, اور تھوڑے سے ٹکڑے تھے جتنے تھے. اللہ کا کرنا ہوا, مہمان کا پیٹ اللہ نے برکت دی, مہمان کا پیٹ بھر گیا, کھا کے کہنے لگا اب میں جاتا ہوں. دونوں چلے گئے. اب یہ دونوں میاں, وہ چلا گیا مہمان, یہ دونوں میاں بیوی آپس میں سوچتے ہیں ہم نے یہ کیا کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مہمان آیا تھا, کھا کے چلا گیا, اور میں محمد الرسول اللہ کا مہمان. ساری رات ایسے وہ مہمان یہ سوچتے رہے کیا ہوا. خیر یہ سو گئے. صبح کی نماز کا ٹائم جب ہوا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صبح کی نماز کے لیے یہ مسجد میں گئے. نماز پڑھی, نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد نبی علیہ السلام آپ کا اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کرتے تھے. آپ نے ادھر کیا تو ادھر سے ابو طلحہ کو دیکھا. نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کے کہنے لگے ابو طلحہ, اور رات کو تم دونوں میاں بیوی نے کیا کیا ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کیا ہم نے. اور کیا کیا ہے. کائنات کا مالک اپنے عرش کے اوپر ہنس رہا تھا, مسکرا رہا تھا تمہیں دیکھ کے. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور یہ آیت قرآن مجید میں اتار دی, اے میرے سونے محمد الرسول اللہ, آپ کی امت میں ایسے ایسے بھی آپ کے لوگ ہیں, صحابی ہیں کہ ان کو خود بڑی بھوک لگی ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. ابو طلحہ یہ کیا کیا. اور رب مسکرا رہا تھا اپنے عرش کے اوپر کہ یہ دیکھ دو دونوں پچاکے مار رہے ہیں. بس انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کو ساری بات بتائی. یا رسول اللہ یہی تھا, بچوں کو ہم نے کسی طریقے سے کوٹر ناپ کے تھاپڑ کے بچوں کو سلا دیا, یہی تھوڑا سا کھانا تھا. مہمان اگر اس کے ساتھ ہم کھاتے تو کھا نہیں سکتے, بس ہم پچاکے مارتے رہے. فرمایا اسی لیے اللہ مسکرایا تم دونوں کو دیکھ کے. اور اللہ جس کے اوپر مسکرا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نا حساب ہوگا, اور اس کو جنت کے لیے اس کا دروازہ جنت کا کھول دیا جائے گا. ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسکرانے کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مخلوق کا ساری مخلوق کے فیصلے ہو جائیں گے, جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے, اللہ ہماری قسمت میں بھی جنت, ہمارے ماں باپ کی قسمت میں بھی, آل اولاد کی قسمت میں. یا اللہ شہنشاہ کائنات, کل کائنات کے جتنے بھی اہل ایمان اور توحید ہیں, اللہ سب کو جنت عطا کرے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں, اور اللہ جہنم سے بچائے. لوگو اللہ جہنم سے بچائے, لوگو اللہ جہنم سے بچائے. اللہ دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں. اللہ تعالیٰ کو جب اپنی رحمت, اللہ تعالیٰ کو جوش آئے گا اس کی رحمت کو, اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہے گا جو میری عبادت خالص کرتا رہا ہے اس کو جہنم سے نکال دو. جہنم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے جن کے دل میں ایک دانہ رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا نا, بلکہ رائی کے آدھے کے برابر بھی ہوگا نا ایمان, خالص توحید والا, شرک سے پاک. اللہ ضرور اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک آخری آدمی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا, فرمایا اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو باہر آئے گا ایک درخت کے نیچے کھڑا, درخت ہوگا وہاں. وہ کہے گا یا اللہ میں جہنم سے تو چلو نکل گیا ہوں, آپ نے مجھے نکال دیا ہے, اب مجھے اس درخت کے نیچے کر دو یا اللہ, مہربانی کرو. اللہ کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال مان لوں پھر سوال تو نہیں کرو گے. اور اے نہیں یا رب العالمین نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اس درخت کے نیچے جائے گا, وہاں پانی ہوگا, پانی پیے گا, ایسے دیکھے گا آگے ایک اور درخت ہے بڑا ہی خوبصورت,
اور اس کے نیچے بھی پانی کا جس طرح چشمہ ہوتا ہے پانی ہے، کہے گا یا اللہ تو مجھے اس درخت کے نیچے کر دے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اے یا اللہ اب وعدہ کیا تھا نا، اب پکا وعدہ کرتا ہوں، اب نہیں میں کچھ کہوں گا، بس مجھے وہاں کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو اس درخت وہ آگے جو ہوگا اس کے نیچے کر دے، بڑا خوبصورت درخت، اور اس کے نیچے ٹھنڈا میٹھا پانی. یہ پانی پی کے بڑا خوش ہوگا. اچانک ہی ایسے دیکھے گا نا تو اس کو نظر آ رہا ہوگا سامنے جنت ہے. کہے گا یا اللہ میرا ایک سوال ہے، مجھے جنت کے قریب کر دے ذرا دروازے کے. اللہ کہے گا میں نے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اے یا اللہ اب پکا وعدہ ہے، اب نہیں میں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے نا قریب کر دے گا. جنت کے اندر سے بندے جو ہوں گے نا، جنت کے دروازے شیشے کے ہوں گے، باہر سے ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، وہ حوریں جا رہی ہیں، وہ کھانے ہیں، وہ محلات ہیں، وہ بڑی بڑی آبشاریں ہیں، وہ بڑے بڑے چشمے ہیں، وہ نہریں ہیں، وہ پھل ہیں، وہ پھول باہر سے. یہ ایسے نہ دیکھ دیکھ کے نا پھر کہے گا یا اللہ مجھے جب جنت کے قریب کر دیا تو مجھے اندر ہی کر دے. ہاں جنت کے آدم کے بیٹے تو نے میرے ساتھ وعدہ، اے اب پکا وعدہ ہے، اب پکا وعدہ میرا، اس کے بعد مجھے تو اندر کر دے میں تجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو اندر کر دے گا. اللہ کہے گا جا یہ جنت تجھے میں نے دے دی، مانگ کیا مانگتا ہے، یہ بھی تیرے، یہ جنت تجھے دے دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہے گا یہ جنت بھی تیری اور اس جیسی 10 اور جنتیں بھی جا میں تجھے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب اللہ نے یہ بات کہی نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کہنے لگا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا. اللہ کو کہنے لگا مذاق تو نہیں کر رہا کہ 10 اور جنتیں یہ بھی میری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ بات کہی، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول مسکرائے کیوں ہیں اس بات سنا کے؟ فرمایا میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ یہ رب العالمین کو کہے گا تو مذاق تو نہیں کرتا، یہ بات سن کے اللہ بھی مسکرائے گا اور اس کو مسکرا کے کہے گا میں رب العالمین ہوں، میں جو چاہوں کروں اور مجھے کون روک سکتا ہے، اور کون روک سکتا ہے مجھے؟ جاؤ یہ جنت بھی تیری، اس جیسی 10 اور بھی جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں، میں نے ذکر کہ رب العالمین، رب العالمین بھی مسکرایا، اور مسکرانے پہ محمد الرسول اللہ بھی مسکرا رہے ہیں. اس وجہ سے لوگوں اللہ سے دعا کرو اللہ اس دنیا کے اندر ایسے نیک اعمال ہم سے کرا لے کہ اللہ مسکرا دے. اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے. یہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ عطا فرمائے، آخرت کی نعمتیں بھی، دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے، آخرت میں بھی خیر فرمائے. دنیا کی پریشانیاں، تنگیوں، تکلیفوں سے محفوظ رکھے اللہ، آخرت کی تنگیوں تکلیفوں سے بھی. اور اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ اللہ مسکراتا ہی رہے ہمیں دیکھ کے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.